آپ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، ایگزامپل ہے، بہترین مثال ہے۔ اس میں کیا مثال ہے کہ 6 سال کی لڑکی سے 50 سالہ کیا ہیں عمر کے فرد نے شادی کی اور 9 سال میں رخصتی ہوئی؟ یہ آپ کے ہاں کوئی کرے گا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں، غیر مسلم یا کر جو بھی دشمنان اسلام اس کو اچھالتے ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی کو دیں گے 6 سال میں؟ پھر نمونہ کہاں سے آتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس طرح کے اٹیک ہم پر ہو رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ جو انسانیت میں رہنے کے ہی لائق نہیں ہیں، وہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر یا امہات المومنین جو ہماری روحانی مائیں ہیں اور ہمارے سگی ماؤں سے زیادہ محترم ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں، تو بعض لوگ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ان کو دراصل کیا ہے، جواب دینے کی ضرورت ہے اور ان سے ایکسکیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یاد رکھو، اللہ کی قسم، یہ ان بدبخت لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے کفر کا فیصلہ کر دیا ہے، اور گستاخ رسول کو اللہ تبارک و تعالی کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کوئی بھی بندہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے، کہے کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 دن آپ کو مہمان رکھنا چاہیے۔ ہاں، میرے محبوب کی ادائیں یہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے، اور ان میں پہلا دن کا کھانا اسپیشل پکے گا، اور 2 دن آپ جو کھا رہے ہیں وہ کھلائیں گے۔ سیرت کی ہر کتاب میں ام معبد کی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو سب سے پہلے ام معبد کی یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی، جس کو وہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اپنے الفاظ میں پیش کرتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے تو اپنے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک رات ایسے ہی اچانک نیند کھلی، آنکھ کھلی، تو میرے دل کے اندر یہ جذبہ آیا کہ تو بھی کیا ہے ایوب، کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپری منزل میں سوتا ہے اور اللہ کے رسول نیچے کی منزل میں۔ بس یہ احساس کا آنا تھا کہ میں نے پوری رات اکڑو یوں بیٹھ کے گزاری کہ کہیں اللہ کے رسول کے ادب میں خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ یہ محبتیں ہیں، یہ ادائیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یوں جذب کر لیتے تھے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمت ربك بمجنون، وان لك لاجرا غیر ممنون، وانك لعلى خلق عظیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا
جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، بعنوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، سنتیں، جس کو میں نے ایک یونک ٹاپک میں باندھا تھا، ادائیں میرے محبوب کی۔ تو بعض لوگوں کو شاید اچنبھا ہوا کہ یہ ادائیں کا لفظ تو کیا ہے، اداکار وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عجیب لفظ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں۔ حالانکہ ادا سے ادائیں نکلا ہے، ادا اصل میں فعل کے انجام دینے کو بولتے ہیں، ہر ایک ایکشن ادا ہے، اور اس اعتبار سے بہترین طور پر اس کی توجیہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کے اعتبار سے کتنا خوبصورت ترین، جامع ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا ہے، اس کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اصل میں کیا ہے، اس عنوان کا لب لباب ہے، تشریح ہے۔ اچھا، یہ میرے ذہن میں آیا اس واسطے، یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ ایک بہترین عربی کے اور عقیدے کے اعتبار سے مایہ ناز محمد بن جمیل زینو ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اخلاقیات پر، اور اس کا شمائل کے اعتبار سے، دیکھیے شمائل عادات اور خصائل کو بولتے ہیں عربی میں، تو اس اعتبار سے ان کی جو کتاب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مشتمل، اخلاقیات پر مشتمل، عربی میں انہوں نے مختصر اور جامع کتاب لکھی۔ تو اس کا ترجمہ جب اردو میں ہوا تو میری نظر سے گزرا کہ اس کا نام انہوں نے یہی رکھا کہ ادائیں میرے محبوب کی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی حیثیت سے میں آپ سے سامنے گفتگو کروں، اور اس تناظر میں بھی کہ آج دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان اسلام کے حملے زیادہ تیز ہو چکے ہیں، اور حملے بھی وہ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات اور اطوار کے اعتبار سے ان میں گراوٹ پیدا کرنے کے لیے امت مسلمہ کے اندر بھی اور ان حضرات کے اندر بھی جو ابھی نابلد ہیں، وہ بھائی، وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں، لیکن ان سے ہمارا کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں اور بھائی چارگی کے اعتبار سے ملے ہوئے ہیں، لیکن ایسے سادہ لوہ عوام کے اندر بھی دشمنی پیدا کرنا اور ان مسائل کو چھیڑنا جو دراصل مسئلہ ہی نہیں ہے، اس زمانے کے اعتبار سے بھی اور اسلام کے اعتبار سے بھی، اس پر کھل کے آج گفتگو ایک طرح کا فیشن بن چکی ہے، اور میڈیا اس کے اندر بہت کام کر رہا ہے، اور عوامی ذہنیت کیونکہ عرب کے اس ماحول کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ بات تو ہماری سمجھ نہیں آتی کہ آخر 9 سالہ بچی سے 53 سال یا 50 سال کے جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں انہوں نے شادی کیسے کی، آخر اس پر بھی تو بات ہونی ہی چاہیے نا، کتنا بھی آپ دفاع کرو کچھ تو غلط لگتا ہے۔
تو یاد رکھیے یہ دراصل بسازش عوام الناس کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادات، تمام خصائل، تمام شمائل اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کو، وہ بھی شمائل ہی میں شامل ہیں، فضائل ہی میں شامل ہیں، لیکن وقت کے تناظر میں 1400 سال کا جو فاصلہ ہے، اس حیثیت سے سوسائٹی جو بدلتی ہے، اس اعتبار سے آج ہم کو جو غلط لگ رہا ہے، اس اعتبار سے لوگوں کے دماغ میں نفرتیں ڈالنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مسائل کو لے کر لوگوں میں غصہ دلانے والی باتیں کرنا ایک فیشن بن چکا ہے، اور ہمارا جو معاملہ ہے اس میں خود ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک مجرم سے نظر آتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم دفاع کریں گے، گویا کہ ہم نے تو یہ جرم کیا ہے جس کے لیے دفاع کے لیے ہم کو کیا ہے، شادی کرنا جائز تھا یا نہیں جائز تھا، سائنس کیا کہتی ہے، فلاں۔ یہ یاد رکھیے یہ اصل میں ایک دفاعیانہ انداز ہو گیا، ایک مجرمانہ احساس ہو گیا کہ ہاں بھائی غلطی تو ہوئی، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح دور گیر ادھر ادھر کی باتیں لا کے ثابت کریں گے کہ غلطی نہیں تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کا ہمارے اندر کا وہ جذبہ جو اسلام پر محبت تو ہے لیکن سمجھے نہیں ہیں، اس اعتبار سے اپنے آپ کو مجرمانہ حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیے۔ یہ بھی دراصل ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں اور ان کے اخلاق، ان کی زندگی مبارکہ کو نہیں جاننے کی وجہ سے۔ میں نے عجیب بات دیکھی ہے، پتہ نہیں لوگوں کو جہاں تک یہ کہنا میرا مناسب لگے گا یا نہیں، لیکن کیا کروں، کہنا پڑتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو انسانیت میں رہنے کے ہی لائق نہیں ہیں، وہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر یا امہات المومنین جو ہماری روحانی مائیں ہیں اور ہمارے سگی ماؤں سے زیادہ محترم ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں، تو بعض لوگ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ان کو دراصل کیا ہے، جواب دینے کی ضرورت ہے اور ان سے ایکسکیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یاد رکھو، اللہ کی قسم، یہ ان بدبخت لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے کفر کا فیصلہ کر دیا ہے، اور گستاخ رسول کو اللہ تبارک و تعالی کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا، اور یہ دائمی جہنمی ہیں۔ اور ایسے بدبخت لوگوں سے اصل میں دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت الہیہ ہوتی، شریعت نافذ ہوتی، تو پھر ان کو جینے کا کوئی حق نہ ہوتا۔ بڑے ذمہ داری کے ساتھ میں الفاظ بیان کرتا ہوں۔ آج ہم مغلوب ہیں، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے کشکول بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ آج ہم کمزوری کے آخری دہانے پر ہیں، تو ہم صرف آج دعا کے لائق رہ گئے ہیں بس۔ لیکن یہاں پر اس حیثیت سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی اور امہات المومنین پہ زبان کھولتے ہیں، اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہو گئے کہ ہم دراصل ایکسکیوز کرنے کے لیے بیٹھ جائیں ان کے سامنے، اور ان کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ دیکھو جی اصل میں سائنس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی بچی سے کر سکتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، تم آؤ، تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ ارے جس پر وہ سوال کر رہا ہے، وہ سوال سن کے سمجھنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ تو اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے کر رہا ہے، اسے کیا جواب دیا جائے گا؟ تو ہمارے اندر ایک طرح کا کیا ہے، مجرمانہ احساس پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں، وہ خوبصورت ترین ایکشنز ایک ایک مرحلے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کیسے پیش کریں گے؟ محبتیں کیسے بنتی ہیں؟ محبت ایمان کا جز ہے، لیکن محبت پختی ہوتی ہے علم سے، محبت پختی ہوتی ہے جانکاری سے،
جتنی زیادہ جانکاری ہوگی اس سے اتنی ہی محبت ہوگی. جس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے اس سے محبت پیدا کیسے ہوگی؟ دوست کو جانتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، پھر زیادہ گہرا ہوتا ہے تو زیادہ جانتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب اسی میں ایک بات، ایک بدبخت بندہ نیٹ میں بیٹھا ہوا، وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بات لے کر ڈیبیٹ چل رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ بار بار دوہرا رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیل نمونہ ہے، آئیڈیل نمونہ ہے. وہ بھی نام دیکھیے اس کا، ایکس مسلم ہے. اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے نیٹ میں؟ ایکس مسلم. ایکس مسلم کوئی ہوتا ہے جی؟ ایسا کوئی شرعی لفظ ہے؟ ایسا کوئی کیا ہے لفظ؟ یہ ایکس مسلم ہو سکتا ہے؟ یا تو مسلم ہوگا یا تو کافر ہوگا، ایکس مسلم نہیں ہوگا. اسی لیے اسلام کے دائرے کے اندر کوئی اسلام چھوڑ کے گیا تو وہ ایکس مسلم نہیں کہلایا، وہ مرتد کہلایا. ایکس مسلم کا سوال ہی نہیں ہے، یہ نام ہی دھوکہ دہی ہے. اسلام سے پہلے تک وہ پوچھ سکتا ہے اسلام کے بارے میں سوالات. اسلام لا لیا تو پھر تو ایک ہی راہ ہے کہ اس پر چلے. اگر اس کو پسند نہیں ہے، پھر شریعت کے اندر اس کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، تو وہ یہ ایکس مسلم بن کے رہ ہی نہیں سکتا. اسی لیے اس کو ایکس مسلم نہیں کہا گیا، اس کو مرتد کہا گیا. اور مرتد ارتداد کے لحاظ سے ہے، اور اس کے بعد اسے جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو پوچھتا کہاں سے سوال ہے؟ اچھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بہترین نمونہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ بہترین نمونہ ہے. کیا ایسا نمونہ ہے؟ 6 سال میں شادی ہو گئی، 9 سال میں رخصتی ہو گئی، یہ کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ آپ کو کیا جواب سوچے گا؟ کہ یہ پوچھے آپ سے، آپ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، ایگزامپل ہے، بہترین مثال ہے. اس میں کیا مثال ہے کہ 6 سال کی لڑکی سے 50 سالہ کیا ہیں عمر کے فرد نے شادی کی اور 9 سال میں رخصتی ہوئی؟ یہ آپ کے ہاں کوئی کرے گا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں، غیر مسلم یا کر جو بھی دشمنان اسلام اس کو اچھالتے ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی کو دیں گے 6 سال میں؟ پھر نمونہ کہاں سے آ گیا؟ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے میرے بھائیو؟ ہاں، جواب کیا ہے؟ اس طرح کے اٹیک ہم پر ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ کس کو کہا ہے بتائے؟ اسی آیت میں اس کا جواب ہے. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اس کے لیے یہ ایگزامپل ہے، بہترین نمونہ ہے، جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، آخرت کا جس کو ڈر ہے. وذکر اللہ کثیرا، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ غیر مسلم کے لیے رول ماڈل نہیں بولا. پہلے اسلام لاؤ، اسلام اور کفر کا مسئلہ توحید پر ہوگا، پھر توحید کو مانو، رسالت کو مانو، پھر اس کے بعد اگر تم یوم آخرت کو مانتے ہو تو تب تمہارے لیے ایک ایک ایکشن میں رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایکس مسلم مرتد کے لیے ایگزامپل نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں کہا، وہاں پر مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے ہیں. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید میں جیتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہاں، ہمارے لیے 100% ہر ایک ایکشن ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تجھے اسلام کے باہر رہ کے سمجھ نہیں آتا تو تو جا، قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں ڈوب مر اور خود مر جا اپنے غصے کے اندر. ہم کو کوئی چیز دراصل اس سے ممانعت نہیں کرتی. اللہ کے رسول کا ایک ایک ایکشن، ایک ایک ادا واقعتاً کیا ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مانتے نہیں مانتے؟ تو ایگزامپل کا مطلب وہاں دراصل ان لوگوں کو نہیں دیا گیا جو مرتد ہو گئے. سوال کا یہ جواب دینے کے بجائے
کچھ اور گھما پھرا کے اس کو بٹھا کے سمجھانا کہ دیکھو نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ دراصل خود اپنے آپ میں مجرم بن جانا ہے۔ میں 2-3 ہنٹس دیا کیونکہ کیا ہے، ہمارے نوجوان سب سے زیادہ کتابوں سے نیٹ پہ ہوتے ہیں، کتاب بہت کم پڑھتے ہیں، دیکھتے زیادہ سنتے ہیں۔ آج کا دور ہی کیا ہے، ختم ہو چکا ہے، علمی دور، کتابوں سے لگاؤ کا دور، وہ سب چلا گیا۔ ہمارے نوجوان صرف انہی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، سطحی علم کے پیچھے، اور اس طرح کے گمراہ کرنے والوں کے یہ باتیں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ تو میں نے 2-3 باتیں آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ دیکھو یہ تناظر تھا، اصل میں یہ معاملہ تھا پیچھے، جس کے واسطے میں نے یہ چیز رکھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتیں، حرکات و سکنات، ادائیں کیسی ہوں گی یہ ہم جانیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی دلوں کے اندر۔ یہ محبتیں جب پیدا ہوتی ہیں اور اس میں ایمان مل جاتا ہے، تو ایمان اور محبت کا جامع جب یہ بنتا ہے تو وہاں سے اتباع پیدا ہوتی ہے۔ پھر اتباع پیدا ہوتی ہے نا، عام انسان کی بھی اگر کوئی اتباع پیدا ہو جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن میں غلط ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول کی ایک ادا آپ کو محبوب لگے گی، کبھی آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا۔ یہ ہمارے لیے ہے، یاد رکھ لیجیے۔ انہیں پھٹا پینٹ پہنتا، انہیں بھی پھٹا پینٹ پہنتا، انہیں بیچ میں موٹے مار لیتا، یہاں ذرا بالا یہاں ذرا بالا، چیل کے سکہ چھوڑ لیتا، انہیں بھی چھوڑ لیتا۔ کون بولا تجھے ایسا کرو؟ کوئی نہیں بولا، انہیں آگے نہیں بولا۔ اس کی محبت تمہارے اندر اتباع کا جذبہ پیدا کیا، بغیر بولے پیروی کر لینا۔ یاد رکھو اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اتباع کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس میں انسان خواہش کرتا ہے کہ جیسے کریں اللہ کے رسول ویسے ہی کریں، اور وہ حیثیت میں بڑھتا چلا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی اتباع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے واقعتاً محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ یہ چند باتیں ہیں جو میرے مضمون کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے اعتبار سے آپ دیکھیے ایک ایک ایکشن، ایک ایک ادا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے، اگر ہم آپ جمع کرتے چلے جائیں گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مضمون پھر بھی تشنہ رہ جائے گا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، دشمنان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے۔ پورے مکے میں اعلان ہوتا ہے جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سر لائے یا کوئی خبر لائے، ہم اس کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ ہر کوئی بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی خبر مل جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں تو ہم گرفتار کر کے مشرکین مکہ کو دیں گے تو ہمیں 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔ اور بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی دشمنی کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ گرفتار ہو جائیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ محو سفر ہیں، ساتھ میں عبداللہ ابن اریقت ہیں جو راستہ بتلانے والے ہیں، اور راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ جاتے ہیں، دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ جاتے ہیں، راتوں میں تھوڑا سفر کرتے ہیں۔ اس طرح پھر پیچھے سے اونٹ عبد الرحمن بن ابی بکر لاتے ہیں، صحرا کے اندر وہ پائے اور وہ نقش جو بیٹھ گئے تھے ان نقشوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس طرح چلتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں پر رہتے ہیں 3 دن،
پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سفر طے کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سراقہ نام کے ایک صحابی جو آگے چلے تو انہوں نے صحابی کا درجہ اختیار کیا۔ وہ سنتے ہیں اپنی لونڈی سے کہ کچھ افراد اس طرف گزرے ہیں، شاید ان پر گمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے لگا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور مجھے 100 اونٹ کا انعام مل سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے میں مشرکین مکہ کے حوالے کر سکتا ہوں، اور میں سردار ہوں، میں جنگجو ہوں۔ اس اعتبار سے میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں دراصل ضرور بالضرور اس قافلے تک پہنچوں گا، لیکن سوچا کہ سامنے بیٹھنے والے افراد بھی اگر میرے ساتھ شامل ہوں گے تو یہ کارنامہ میرے نام نہیں لکھا جائے گا، اور ساتھ میں معاملہ یہ ہے کہ جو انعام ہے وہ انعام بھی ان میں تقسیم ہوگا۔ اس واسطے میں کہنے لگا کہ نہ تم نے شاید کچھ اور دیکھا ہو، کیوں اس راستے سے گزریں گے؟ مدینے کا راستہ کوئی اور ہے، یہ راستہ کوئی اور ہے، یہاں سے کیوں گزریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر میں نے جب دیکھا کہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ بات نکل گئی، چپکے سے مجلس سے اٹھا اور اس لونڈی سے کہا کہ پیچھے کی طرف سے دروازہ کھول کر میرا گھوڑا تیار رکھو، اور اس کے بعد اس میں سوار ہوا اور جس راستے پر اس نے بتایا تھا اس راستے پہ چل نکلا، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ سامنے سے وہ اشخاص جا رہے ہیں، اور میں نے پہچان لیا یہ ابو بکر اور محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے سمجھا کہ آج میں کامیاب ترین ہوں۔ اپنا گھوڑا دوڑایا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان بالکل فاصلہ کم تھا کہ میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں نیچے گر پڑا، حتیٰ کہ ٹھوکر کھانے کا کوئی سبب تو مجھے معلوم نہ ہوا، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ ایسا رہا کہ میں اپنے اعتبار سے اپنے ذہن سے سوچنے لگا کہ کیا یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، جیسا کہ کیا ہے توہم پرستی وہاں عام تھی۔ تو لگا کہ یہ اچانک گھوڑا ٹھوکر کھایا اور نیچے گر گیا، میں بھی گرا، تو میں نے پانسے کے تیر نکالا۔ ان زمانے میں ان لوگوں کے پاس فال کے تیر ہوا کرتے تھے، جیسے ہمارے بھی بد اعتقادی کی جیسی ہمارے اندر رسمیں آ چکے ہیں کہ کسی سے پوچھ لو کوئی کیا ہے بابا ہیں، کوئی کیا ہے فلاں ہے، کوئی درگاہ ہے، کام کرنا ہے یا نہیں، اشارے ملتے کہتے ان کو۔ اس کے بعد کیسے اشارے ملتے وہ تو معلوم نہیں، بہرکیف اشارے ملتے۔ بعض لوگوں نے اسی کو ذرا اور مہذب بنا دیا استخارہ کے طور پر۔ اس میں بھی کیا کرتے ہیں، کیا بھی مسئلہ ہے استخارہ کر لو بھائی، ہو بھائی کیا بھائی استخارہ کرنا، استخارہ کی وہ 3 دن تمہیں کیا کرنا ہے، پڑھ کو سو جانا، خواب میں اشارے ملیں گے۔ کون سے اشارے ملیں گے خواب میں؟ کس کے اشارے ملیں گے؟ کہاں ہے حدیث میں ایسا؟ ہاں، اور اس کے علاوہ آن لائن استخارہ بھی چلتا ٹی وی کو، خالی انہیں وہاں سے دیکھ کو بولتا، خالی انہیں کیسا دکھتا معلوم نہیں، اسے اس کا استخارات معلوم نہیں، انہیں آ کے ٹی وی میں دیکھ کو بولتا کہتے تمہیں خالی نام بولو، اچھا نام کیا کام کرنا، سعودی کی ویزا کو ہے کیا، جانا نہیں جانا، ہاں جانا نہیں جانا، کہ نام کیا بولے، کہاں سے بات کرتے ہیں، یہاں فلاں سے، اچھا اوکے، نہیں جانا تمہیں، برابر نہیں ہے تمہارے واسطے، میں اب بھی استخارہ کر کو بلایا، جن کو پوچھا، جن انہیں اسے کیا معلوم، ان کا استخارہ اسے کیا معلوم، ہاں انہیں جن سے ملتا تو جن اسے چھوڑتا، انہیں زندہ بیٹھتا۔ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں، دیکھیے نہ عقل ساتھ دیتی ہے نہ شریعت ساتھ دیتی ہے، اور ہماری عوام ایسے ہی کیا ہے بیکار کے عقیدوں میں پڑی ہوئی ہے۔ استخارے کا معنی خیر سے نکلا ہے، اور استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اور اس کا صحیح ترین طریقہ حدیث میں کیا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اب کرنے سے پہلے 2 رکعات نفل نماز یعنی زائد از فرض کا نہیں ہے، کوئی نماز جو نفل کی نیت سے 2 رکعات پڑھ لیں، پھر نماز کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، وہ جو پوری دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں، پھر کام نکل جائیں۔ اگر اس میں خیر ہے تو اللہ آسانی کرے گا، اگر اس میں شر ہے تو اللہ تعالیٰ روک دے گا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہو جائے گا۔ اسے رات میں پڑھنا، دودھ پیلے کو پڑھنا برابر ہے، اس کے اندر نمک ڈال کو دودھ پینا، پھر اس کے بعد سونا،
خواب میں اشارے آئیں گے. کس کے اشارے آئیں گے خواب میں؟ شیطان کا بھی اشارہ. کیونکہ کیا ہے، خواب دراصل کبھی کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ہاں، اضغاث و احلام بڑا گندہ خواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم تو وہ ہے جو خواب کے مبشرات ہیں، جن میں تمہیں کیا ہے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو شر کے ہوتے ہیں، برائی کے ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض خوابوں کے قسم میں وہ ہے نہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں نہ رب کی طرف سے ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہے تمہارے اپنے ہی سوچ خیال بن کے کیا ہے آگے چل کے آتی ہے رات میں. دن پورا ڈراؤنا پکچر ہم دیکھ لے کو، رات میں سویا ہی نہیں، چخلے کو اٹھتا، جو انہیں دیکھا دن بھر وہ اس کا خواب بن کو باہر نکلتا. وہ بھی ایک خواب کی ایک قسم ہے. اصل میں مجھے خواب میں یہ دیکھا ہو جائے، تو کہیں پورے یہ وہ دیکھا، قرآن پڑھتا اور دعائیں کرتا، یہ کر کے سوتا تو اطمینان کی نیند آتی تجھے. تو استخارے کا اتنا ہی معاملہ ہے، اس کے علاوہ کسی سے کروانا. تمہیں ذرا کر کو بولو نا مولوی صاحب، انہوں کیا انہوں لے کو رکھیں پورے استخارہ کا چابا جیب میں ڈالنے کو. اچھا تم نے خالی ایک چائے پھراتے ہی اچھا تمہیں کرے جائے کہ نہیں کی. یاد رکھو یہ سب کا سب کیا ہے، دھندا ہے، دھندا، پیسوں کا معاملہ ہے. کوئی چیز شریعت اس میں نہیں بولتی، لیکن ہم کیا کریں. ایسا ہی ان لوگوں کے پاس بھی معاملہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، 3 تیر رکھتے تھے. ایک تیر میں لکھا ہوتا لا، اور ایک تیر میں لکھا ہوتا نعم، اور ایک تیر ہوتی کچھ نہیں لکھا ہوتا. اب وہ کیا کرتے، اٹھاتے تیر، نکالتے چلاتے. اگر وہ تیر جو اچانک اٹھا کے چلائے وہ تیر لا لکھا ہوا ہے وہ کام نہیں کرتے. اگر اس تیر پہ نام لکھا ہوا ہے تو وہ کام کر لیتے ہاں کے مطلب میں. اور وہ تیر وہ نکلی جس میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے تو وہ پھر دوبارہ کرنے لگتے. تو وہ اسی اعتبار سے وہ اٹھا اور اس نے کیا کیا تھا، تیر چلایا تھا. تو اس کے پاس وہ تیر نکلی جو لا والی تھی، لیکن وہ للچایا ہوا بھی تھا ساتھ میں کہ 100 کا انعام بھی تو جی ملے گا. تو اس نے پھر ایک مرتبہ کوشش کی، آگے بڑھا اور پھر یہی مرتبہ ٹھوکر کھائی. پھر اس کے بعد تیسرے مرتبہ تو اس حد تک ٹھوکر کھائی کہ گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قائل ہو گیا. اب ادائیں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں ادائیں، کیسے دشمنوں کو، اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، بالکل کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو آپ کی گرفتاری کے لیے نکلا تھا، لیکن محسوس تو ایسے ہو رہا ہے کہ آپ اب تو تنہا جا رہے ہیں، لیکن آپ غالب ہو کر رہیں گے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نوازے گا، اور اس حد تک نوازے گا کہ آپ دراصل اس خطے میں جہاں میرا پاؤں ہے اب یہاں کے بھی حاکم ہوں گے. ابھی 1 ساعت 1 گھنٹہ پہلے وہ گرفتاری کے لیے آ رہا تھا. کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو چینج کیا، اتنی مرعوبیت کہ ابھی تنہا جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ پورا مکہ مدینہ آپ کے انڈر میں کر دے گا. تو جب آپ کے انڈر میں پورا مکہ مدینہ آ جائے گا تو اس وقت جب آپ کا لشکر آئے گا میرے لیے امان لکھ کر دے دیجئے کہ مجھے نہ پکڑا جائے. یا رب، یقین کی انتہا دیکھو. یہاں تو تنہا ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، چھپ چھپاتے جا رہے ہیں، لیکن وہاں معاملہ اس حد تک ہے کہ وہ سراقہ بن مالک کہہ رہا ہے کہ کب لشکر آ کے جب یہاں پر فتح کرے گا تو اس وقت میرے لیے امان لکھ دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امان اس وقت میں بتاؤں گا، کہوں گا کہ دیکھو اسی وقت میں امان لے کے رکھا ہوا، مجھے نہ پکڑو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، کہا کہ ابو بکر اس کو امان لکھ کے دے دو. یہ نہیں کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بھی دیکھو. یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہو، کہاں حکومت، کہاں آ کر امان، کہاں یہ معاملہ کہ مجھے مکے سے کیا نکلنا پڑا ہے، مجبور ہو کہ میں چھپ چھپاتے مدینے کے راستے میں اکیلا جا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ امان لکھ کے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہاں ابو بکر تم ان کو امان لکھ کے دے دو. پھر اس کے بعد اس کو معاف کرتے ہوئے ایک ادا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کیا شان ہوگی اس وقت تیری جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں.
پھر اس کے بعد سراقہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوگی، اور اس لشکر میں شامل تھا جس لشکر نے ایران پہ حملہ کیا، اس لشکر میں شامل تھا جس لشکر نے مدائن پہ حملہ کیا، اور اس لشکر میں شامل تھا جس لشکر میں مال غنیمت آیا، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا اور حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، تو اس وقت کسریٰ کا جوڑا، کسریٰ کا وہ لباس جو وہ پہن کے بیٹھا کرتا تھا اور وہ کنگن جو وہ پہن کے بیٹھتا تھا، وہ سب کے سب حضرت عمر ابن الخطاب کے پاس پہنچے تو کہا کہ اس کو بالکل پرفیکٹ سیٹ کس پہ ہو سکتا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ یہ سراقہ جو اونچے چوڑے ہیں، بدن بھرا ہوا ہے، شاید ان پہ سیٹ ہوگا۔ ایک عرب کا بدو کہاں، ایک عجم کا بہت بڑا بادشاہ کہاں، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہ، میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ سراقہ اس وقت کیا شان ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، تو بلاؤ سراقہ کو۔ پھر وہ آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ ذرا کسریٰ کا لباس تم پہن کے مجھے بتانا، کہ انہوں نے کسریٰ کا لباس پہنا اور وہ کنگن پہنے تو یوں لگنے لگا کہ انہی کے لیے سلا ہوا لباس ہے۔ تو اس وقت انہوں نے بے اختیار کہا کہ امیر المومنین، وہ پورا زمانہ مجھے یاد آ رہا ہے جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے نکلا تھا اور میں عاجز آ گیا اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی، تو اللہ کے رسول نے بڑے کھلے دل سے معاف کیا اور مجھے امان نامہ بھی لکھ کر دیا اور کہا کہ سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور اس وقت وہ بیان ابھی تک میرے ذہنوں کے اندر پیوست ہے، جس ادا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بہت زمانہ نہیں گزرا ہے لیکن اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی میرے ساتھ پوری ہوئی۔ یہ ایک نہیں تھے، ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو پیشن گوئی کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلے، بالکل پرفیکٹ ثابت ہوئے۔ یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ان کو سچا پکا رسول مانا جائے۔ 12-20 سال پہلے کون کوئی بات کہتا اور وہ بات حرف بحرف پوری ہوتی؟ آج بتاؤ کہ یہ جتنے نجومی اور یہ جتنے کیا ہیں لکوسلے بازیاں کرنے والے ہیں، دھوکے بازی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا کہا ہوا ایک کیا دو کیا بلکہ کیا ہے، ایک ہفتہ 2 ہفتے بعد ایک اطلاع دیتے ہیں تو پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے زمانے میں ایک مرتبہ جب کیا تھی، دوسری پارٹی تھی حکومت پہ، تو اس وقت دراصل کہا گیا کہ سب سے زیادہ، میں خود وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک دیوانہ بیکار کا ایک نجومی بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ یہ پارٹی تو آنے کے لحاظ سے کسی حیثیت سے کیا ہے، حکومت پہ آنے کا کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے، یہ کبھی بھی جو ووٹ جیت نہیں سکتی۔ اس کے اگلے ہی سال وہ پارٹی پورے میجارٹی کے ساتھ پہلی مرتبہ آئی، اتنی میجارٹی کے ساتھ کبھی آئی ہی نہیں۔ اس نے صرف 2 سال سے پہلے کا کیا تھا۔ اچھا، اور اب تو معلوم ہے ہیلتھ کے اعتبار سے، خاص طور پر ہندوستان کی ترقی کے اعتبار سے، کووڈ 2019 جو آیا تھا نا، تو اس سے پہلے 18 میں نجومیوں کی ایک بہت بڑی ٹیم بیٹھی تھی اور وہ ہمارے چائے والے کے فیور میں بیٹھی ہوئی تھی ویسے بھی، تو اس نے باقاعدہ طور پر یہ خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارے جی آ چکے ہیں اور اگلے سال ہر اعتبار سے صحت، پیسہ، مال، دولت، ترقی ہندوستان کی ہر اعتبار سے بہترین سال ہوگا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں گزرا ہوگا۔ یہ پیشن گوئی دے کے ختم نہیں کیا کہ اتنا بدترین سال آیا، اس سے پہلے ایسا گزرا ہی نہیں۔ 2019 آپ سب کو معلوم ہوگا، کون بھولے گا، تاریخ لکھی جائے گی اس پر۔ جتنا وہ بولا کہ معاشی اور آ کر استحکام اور آ کر اسی طرح ہر چیز سے وہ پر ہوگا، اتنا ہی برباد ہوا۔
1 سال کا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 20 سال پہلے کی بات حرف بحرف پوری ثابت ہو رہی ہے. تو ایک ایک ادا محفوظ کر لینے کی ہے. اچھا، اسی ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں. آپ لوگ سنتے بھی ہیں نہیں، پریشان ہیں کہ کب انہوں ختم کریں گے، کب ہمیں جائیں گے. ایسے کہتے بھی گھر میں بول کو ہے کہ بریانی پکا کھو جلدی آتا ہوں. ہاں، پریشان لگ رہے ہیں نا کہ کیا حفصہ بول کے کیا الگ سے جلدی جا رہے ہیں. نہیں نا، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بولے کیا منگاؤ جلدی ہو جاتا ہے، کچھ ایسا بتائے سرکار دیکھتا ہے. ذرا توجہ یہاں دیجئے تاکہ مجھے بھی کہنے میں آسانی ہو. بڑے شرمیلے ہیں بھائی، بعد میں بولا بول کے سمجھ جانے جاتی کہ ایسا بولا انہوں کی بریانی ویسے شوق سے نہیں کھاتے کیا بھائی، ہے نا. تو ایسے ہی ہمارے اور ان کے اچھے تعلقات ہیں اس اعتبار سے. تو سفر کا راستہ طے کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کی ایک جھوپڑی بالکل سرے راہ، صحرا کا راستہ ہے مدینے کی طرف جانے کا، اور شدت سے بھوک بھی لگی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس بڑھیا سے کچھ پوچھ لیتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز ہو تو ہمیں مل جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق گئے، پوچھا کچھ ہے مہمانوں کے لیے. یہ اس زمانے کا دستور تھا. ہاں، مہمان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا گفٹ سمجھا جاتا تھا. اور دروازے پہ اگر دستک دے دے تو کتنا بڑا دشمن، باپ کا بھی دشمن نکل آئے یا باپ کا قاتل بھی نظر آئے، لیکن اگر وہ مہمان کے طور پہ دروازہ کھٹکھٹاتا تو پھر تو میزبان انکار نہ کرتا، اپنی جمع پونجی جو بھی ہے لا کے سامنے رکھ دیتا. یہ عربوں کا خاص لحاظ تھا، عربوں کا خاص معاشرہ تھا. مہمانوں کی بڑی عزت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھا، اور اسلام نے بھی وہی اہمیت دی مہمانوں کے لحاظ سے. لیکن ہم دراصل کنجوس نکلے، ہم دراصل بخیل نکلے کہ ہم دراصل مہمان کو سب سے بڑا تاوان سمجھنے لگے، مہمان کے لیے ہمارے اعتبار سے تکلیف دہ محسوس کرنے لگے. ورنہ ہمیں زمانہ وہی سکھایا جو اس وقت تھا کہ مہمان اللہ کی طرف سے گفٹ ہوا کرتا تھا کہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹا دیا، کچھ نہیں ہے تو اپنے لیے نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اپنا جگر کا ٹکڑا تک نکال کے رکھ دیتے. اور قاتل ہے وہ اپنے حساب سے قاتل باپ کا نکل آئے تو بھی وہ کہتے کہ وہ بعد میں، اب یہ مہمان ہے میں اس کی خاطر مدارات کروں گا. ہاں، اس اعتبار سے مجھے ایک شعر ماجد دیوبندی کا بڑا پسند آتا ہے. انہوں نے بڑی پیاری اس اعتبار سے انہوں نے کیا ہے اشعار میں ڈھالا ہے، اور بہت مشہور شعر بھی ہے اس اعتبار سے. انہوں نے کہا ہے بڑا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. گویا کہ یہ پورا اسلام کا خلاصہ مہمان نوازی پر جتنا کچھ ہے اس سب کو اس میں انہوں نے جمع کر دیا ہے. بڑا پیارا شعر ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. 2 روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں. 2 روز گزر گئے اللہ، کوئی مہمان نہیں آیا میرے گھر. مہمانوں سے تو رزق کی برکت ہوتی ہے، کہیں نہیں میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے. یہ تو اللہ کے گفٹ ہیں، اور ہم نے مہمانوں کو روک کے سمجھا کہ ہم نے ذخیرہ کر لیا. نہ، رزق میں تم نے تنگی اختیار کر لی. تمہارے گھر پہ کھاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تیرا رزق کشادہ کرتا ہے، اس کا رزق بھی تیرے دسترخوان پہ دیا ہے تو اور دے. ہاں، شکر مالک کا ادا کر آمد مہمان پر. ہاں، پرانے دستروں پہ لکھا ہوا میرے ذہن میں بہت پہلے، ابھی سوچا تو یاد آ گیا. ہمارے گھر میں بھی ایک لال دستر تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یہ شعر. دستر پہ جو دستر بچھاتے ہیں نا، آج تو دستر کا رواج ہی چلا گیا. پیپر، پیپر میں کھاؤ، پیپر میں پیو، سب یوز اینڈ تھرو.
حتیٰ کہ یہ یوز اینڈ تھرو اتنا گیا کہ انسان کو بھی اب یوز اینڈ تھرو ہی رکھتا بندہ، دوست بھی یوز اینڈ تھرو، یوز ہوتا ہے کیا یوز ہو، ہاں بالکل بیکار ہو گیا، تھرو اٹھا پھینکو، اب دوستی ختم، اب کہاں ہے محبت ہے، ہاں حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس حد تک درندگی کا شکار ہوا ہے میرے بھائیوں، میں کیا بولوں، میاں بیوی بھی اب یوز اینڈ تھرو ہو چکے، ہاں میاں سوچتا کہ اس سے کتنا فائدہ ہے، لو بس، اس کے بعد اسے پھینکو دوسری کو دیکھیں گے، بیوی بھی یہی سوچتی کہ اس سے کتنا ہے، لو پھر اس کو پھنساؤ کسی اور کو پھنسائیں گے پھر بعد میں، بس یوز کرو پھینکو، وہ محبتیں کہاں گئی ہیں، ہاں آج چھوڑو بے جوڑ شادیاں، بے جوڑ شادیاں، ارے بے جوڑ شادیاں آج سے 20-25 سال پہلے جاؤ، بے جوڑ نہیں بلکہ 100% بے جوڑ تھے، لیکن نپ کے چلے گئے وہ لوگ، آج اس حساب سے کئی بے جوڑ نہیں بلکہ بالکل جوڑ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، 1 سال رہ نہیں پاتے بدبخت، طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، خلا کا معاملہ ہو جاتا ہے، ہاں شادی رکھ کے کسی کو دیکھ کو پسند کر لی گئے، اس کے بعد بولتی تجھے چھوڑا تو ہے، اللہ نے کچھ دے دیا معاشرے میں کچھ مقام، میرے پاس آئے دن فون آتے ہیں بے حیائی کے اتنے الفاظ کے بول نہیں سکتے ہم، تو یاد رکھو یہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے، تو وہ دسترخوان پہ لکھا ہو شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، تیرا کیا ہے، تو نے دیا ہے اس کو، اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے دسترخوان پہ اسی کا رزق ہے، وہ ہے تو کھا رہا ہے، پھر اللہ نے ذریعہ بنا دیا تجھے کہ ثواب کا ثواب بھی مل رہا ہے، ساتھ میں اس کا رزق ہی ہے جو اسے یہاں لایا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، ہاں جس پہ لکھا ہے وہی کھا سکتا ہے، نہیں ہے تو نہیں، پورا بنایا گتے، یہاں بولا گیا بیوی سے یہی بریانی کھانے کا دل کرتا جی میرا، بیوی بولی کہ ارے صاحب ایسی کیا بات ہے، میرے محبوب ہیں تمہیں، ذرا جاؤ لے کے آؤ، مرغی لے کے آؤ، ذرا کیا ہے ترکاری پیاز ٹماٹر لے کے آؤ، بہترین بریانی پکاؤ تو تم نا، تمہیں خواہش کرے میں بنا کو نہیں دی، پھر کائی کی بیوی بھائی، انہیں بھی گیا کرتے سودا لے لو، پورا مرغی کیا لینا، ٹماٹر پیاز یہ وہ کوتمیر گتمیر سب بہترین بریانی یہاں کی بنائیں گے، کون سی خاص طور پر ہے نا حیدرآبادی بریانی، ہاں چلو اس کے بعد وہاں بھی حیدرآبادی بریانی ہے، یہ اتنا مزہ پکڑا ہے حیدرآباد کی بریانی کا، چنئی میں بھی حیدرآبادی بریانی مشہور ہے، معلوم آپ کو، ہمیں ڈھونڈ کو جاتے حیدرآبادی بریانی، اچھا بریانی پکا رہے، پک گئی بریانی، اچھا ارے تیار کر کو دستر رکھو جی، نماز پڑھ کو آ تو گیا نماز پڑھ، آتے ہوئے تھر تھر کانپنے پایا، یہ بخار جیسا لگتا ہے جی، اللہ بخار کی ہو نا جی، بخار لگتا ہے نا، کہاں پڑ جاؤ ذرا اوڑھ لے کو تمہیں، اوڑھ لے کو پڑا دے، اس کے بعد بولے کہاں جی بریانی کھاتی تمہیں، نکو جی بریانی نہیں کھانا، بخار میں بریانی کھاتے ابھی ذرا بڑھ جانے جاتی ہے، تمہیں اللہ بول کو سو کو اٹھو، ادھر سے آیا فقیر، اماں کہتے بھی ہے کہ اللہ کے نام کو دے، بیوی کے دل میں خیال آیا اب بھی میرا شوہر بیمار پڑا ہے، یہ بریانی تبھی اللہ کے نام کو دیے تو اللہ تعالیٰ شفا دے رہے ہیں، پوری بریانی لے جاؤ دے رہے لے با تیرے واسطے، پکایا کون کھایا کون، پکایا کون، بیچارہ گیا سودا لایا، مرغی لایا، آج سے بیوی کو بولا پکا بول کو، کیا کھانے کے ٹائم پہ انہیں پڑ گا، تو اسے بریانی دیکھو اندر آئی کہتے، اندر آئی بولے کہتے جی تمہارے نام سے بریانی میں دے ڈالے جی، اللہ شفا دیں گا، اب تمہیں بریانی کھاؤ نہ کو، 2 بریڈ بھی دودھ دے تم کھا لے پی لے کو، اللہ بولو سو جاؤ، اسے ملا کیا دودھ بھی بریڈ، اسے کیا ملا بریانی، بریانی پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، انہیں آیا برابر دروازہ کھٹکھٹا کو لے چلے گا، اسے لکھا ہوا تھا دودھ بھی بریڈ کھا لے گا، سو جا با تو زیادہ کھانا کو تو بول کے انہیں برابر دودھ بھی بریڈ کھا لیا، حالانکہ ایک معمولی واقعہ ہوا بھی نہیں بھی وہی معلوم نہیں مجھے، نصیحتیں دیکھو کتنی ہیں، آپ کیا سمجھتے میں کر دیا میرے سے ہو گیا میں اتنا وہ کھلایا، ارے بے وقوف تو یہ خود کھا نہیں سکتا تو جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا دوسروں کو کھلا رہا کیا تو اس واسطے مہمان کو ہمیشہ عزت دے، احترام دے، شریعت نے مہمانوں کی بڑی عزت دی ہے، الفاظ رسول ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مہمان بنے پہلا دن اسپیشل کھانے کا ہے، پہلا دن بغیر پوچھے اسپیشل پکانا اس کے واسطے، ہاں عام کھانے سے ہٹ کر پہلا دن۔ اور 3 دن ہر آدمی حق رکھتا ہے، کسی کا بھی دروازہ کھٹکھٹائے کہے کہ میں مہمان ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 دن تک اس کی تم ہی مہمان نوازی کرنی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ احکام ہے مہمان کے اعتبار سے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہے کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 دن آپ کو مہمان رکھنا چاہیے۔ ہاں میرے محبوب کی ادائیں یہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے، اور ان میں پہلا دن کا کھانا اسپیشل پکے گا، اور 2 دن آپ جو کھا رہے ہیں وہ کھلائیں گے۔ تیسرے دن اگر وہ خود سے نکل جائے تو نکل جائے، لیکن تیسرے دن کے بعد بھی وہ رہنا چاہے تو تم تب جا کے اس سے کہہ سکتے ہو کہ دیکھو بھائی میں زیادہ مالدار نہیں ہوں، میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، میں جو ہو سکتا تھا 3 دن آپ کی خدمت کیا، اب 4تھے دن بھی میرے لیے نہیں ہو سکتا، اس واسطے آپ مجھے معذور سمجھیں، آپ کسی دوسری جگہ جائیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر تو جس دن تک وہ رہے اس دن تک وہ مہمان ہے، یہ اصول ہے۔ تو غرض کی میں بیان کر رہا تھا کہ صدیق اکبر اندر گئے، کہا کہ کچھ ہے کھانے پینے کو، ہم مسافر ہیں۔ تو وہ بڑھیا جو کہ اپنی بات کو کہہ کر تاریخ میں اپنی حیثیت، اپنا کردار، اپنے قول کو قیامت تک کے لیے ثبت کر دیا، یہ وہ بڑھیا ہے جو ام معبد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ان کی زبان پہ الفاظ آیا کہ بیٹے میں کب کسی مہمان اور مسافر کو خالی ہاتھ جانے دیتی ہوں، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اس کو میرا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خود دودھ لے کے پیش کر دیتی ہوں، اور میں خود انتظار میں رہتی ہوں کہ میری جھوپڑی کے پاس کوئی آئے اور اس کو میں کچھ نہ کچھ پیش کروں۔ لیکن قحط کا مارا یہ زمانہ اتنا زیادہ ہے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے، حتیٰ کہ بکریاں چر کے آتی بھی ہیں تو ان کے پیٹ میں بھی بھرا ہوا چارہ نہیں ہوتا اور ان کے تھن میں بھی دودھ نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے میں آج میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ سوائے اس کے کہ ایک لاغر بکری کھڑی ہوئی ہے، نہ دودھ دیتی ہے، نہ جا کے چل کے اپنا چارہ کھا سکتی ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے بہت شرمندگی ہے۔ صدیق اکبر پلٹ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تو کچھ ایک دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک بکری ہے جو وہاں پر کھڑی ہوئی لاغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور حضرت ام معبد سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا تم اجازت دو گی کہ میں اس سے کچھ دودھ نکال لوں؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آپ کا چہرہ تو دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ بعد میں جو وہ تأثرات پیش کرتے ہیں نا جی، وہ تأثرات اس حیثیت سے وہ حلیہ بیان کرتی ہے، پورے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول کے حلیے پر سب سے بہترین حدیث ام معبد کی ہے۔ سیرت کی ہر کتاب میں ام معبد کی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو سب سے پہلے ام معبد کی یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی، جس کو وہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اپنے الفاظ میں پیش کرتی ہے۔ ایسا ایک نظر جو دیکھتی ہے نا، وہ اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں دل میں گھر کر جاتی ہیں کہ وہ اس کے بعد جب ادا کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے تھے، تو صحابہ اور آنے والی نسلیں تاریخ سیرت کی کتابوں میں جتنا کچھ بھی مواد اللہ کے رسول کے خوبصورت حلیے پہ آیا وہ اس سے بہتر نہیں تھا جو ام معبد نے بیان کیا۔ اس واسطے ام معبد کی حدیث روایت کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر کیسے تھے آپ کو جاننا ہے تو ام معبد کی روایت پڑھو۔ اچھا، وہ جب اندر داخل ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دودھ دینے والی ہے یا نہ دینے والی ہے، اس مسئلے کو چھوڑو، آپ کی اجازت ہے؟ تو کہا کہ میری اجازت ہے، لیکن وہ تو دودھ دینے والی نہیں ہے، لاغر بکری ہے۔
کہا کہ اس کو لاؤ، دھن کو صاف کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب دودھ نتارتے ہیں تو برتن بھرا ہوا، وہ زمانے میں برتن ہوتے تھے پتھر کے، اور پتھر میں بھی کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے بعض پتھر قدرتی طور پر اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، اس میں ہول پڑ جاتا ہے، تو اس طرح کے پتھر پہلے کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ ایسے ہی ایک برتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نتارتے ہیں، اور دودھ اس میں اللہ کے رسول ابو بکر کو دیتے ہیں، وہ سیر ہو کے پیتے ہیں، پھر خود پیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے بھی نکال کے رکھ دو۔ تیسری مرتبہ نکال کے ایک بھرا ہوا برتن خود ام معبد کے ہے گھر میں رکھ دیتے ہیں کہ آپ استعمال کرو، پھر اللہ کے رسول وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شوہر ابو معبد آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اب قحط کا زمانہ آیا کہاں سے دودھ؟ کہا کہ ایک ایسا شخص یہاں سے گزرا ہے جس کی برکتوں کا کیا کہنا، بس اس نے بکری کے تھن پہ ہاتھ لگایا، پھر میں نے دیکھا کہ دودھ تو بھرا ہوا آ رہا ہے، اور وہ خود بھی پیا، اپنے ساتھی کو بھی دیا، اور خود گھر کے لیے بھی رکھ چھوڑا۔ تو ابو معبد پوچھنے لگتے ہیں ذرا خلیہ بتاؤ، وہ کون تھا، وہ کون تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ تو وہی تھا جس کے اعتبار سے مشرکین مکہ نے 1,100 اونٹ کا انعام کر رکھا ہے، وہی صاحب تو نہیں تھا؟ کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کیسا تھا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کیسا تھا۔ یا رب، انہوں نے جو کچھ بھی اس کے بعد سنایا نا جی، وہ حلیے کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو کہ بہترین چہرے والا تھا، ہاں، خوبصورت ترین، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر جمال بھی تھا، جلال بھی تھا، اور بدن اتنا پرفیکٹ تھا کہ نہ دبلے پتلے کے دیکھنے میں ججے نہیں، نہ موٹے تازے تون نکلی ہوئی کے دیکھنے میں ہنسی آئے۔ یا رب، کیا تعبیر ہے، دیکھیے، بالکل، اور دیکھنے میں ایسے تھے کہ نہ لمبے کے آپ سر اٹھا کے دیکھیں، نہ ایسے پسکت کے آپ کو اپنا سر جھکا کے دیکھنا پڑے۔ یا رب، کیا الفاظ، نہ لمبے ایسے کہ آپ کو نظر اٹھا کے دیکھنا پڑے، نہ پسکد ایسے کہ آپ کو نظر جھکا کے دیکھنا پڑے، بالکل پرفیکٹ لمبائی میں بھی، جسم کی جسامت میں، ساخت میں ایسے کہ نہ اتنے دبلے کے دیکھنے میں کوئی حیثیت نہ رہے، یا موٹے پن میں ایسے کہ تون نکلی ہوئی نہ، خاموش رہیں تو ایسے باوقار کہ انسان سمجھے کہ ان سے بات کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اور بولیں تو ایسے شیریں گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دانتوں سے نور نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا ہے وہ گڑیا صرف ایک مرتبہ دیکھے ہیں، لیکن وہ ادائیں جو محفوظ کی نا، کیسے محفوظ کر کے بیان، یہ ایسے ہی سیرت میں ثبت ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ آپ جا کے دیکھیے، ام معبد کی روایت ڈالیے، صرف آپ کو پوری روایت موجود ہوگی۔ خاموش ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بارعب ہیں، بولتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں گویا کہ پھول کی جھڑی ہے جو لگ چکی ہے۔ تو ابو معبد کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس کے بارے میں تمہیں ان دشمنان اسلام نے اعلان کر رکھا ہے کہ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اچھا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، خاص طور پر رحیق المختوم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کا وہ کمرہ چھوڑا، وہاں سے آگے بڑھے، مکے کے اندر ایک آواز سنائی دے رہی تھی اور بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ بدبختو تم اس پہ انعام رکھے ہوئے ہو، وہ تو کبھی کا مکہ چھوڑ کے جا چکا ہے، اور وہ ام معبد کے حجرے میں اترا اور وہاں کچھ دیر ٹہر کے وہاں سے نکلا، اور ہم دیکھے کہ بولنے والا کہاں ہے لیکن نہیں دکھا، یہاں تک کہ لوگ اس آواز کے پیچھے بھاگتے دوڑتے گئے، آخر تھکار کے واپس آ گئے، بولنے والا نہیں دکھا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک جن تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، تو مکہ پہنچا تو اس نے کہا کہ بدبختو کس پہ انعام رکھے ہوئے ہو؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جو ام معبد کے کمرے میں اترے،
اور وہاں پر کچھ دیر آرام کیا، پھر وہاں سے دودھ پی کے روانہ ہو گئے، اور تم بدبختو یہاں مکے میں تم نے کیا کیا ہے؟ ان کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، اس واسطے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ادائیں ہیں۔ آگے چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینے کے لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، ہر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں نظمیں گا گا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو مدینے سے پہلے ہے، تقریباً 14 یا 13 کلومیٹر پہلے قباء کا جو مقام ہے، جو آج مسجد قباء ہے جہاں بنی ہوئی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 13 یا 10 دن کے قریب وہاں قیام کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب قباء میں اترتے ہیں تو اس حد تک عاجز اور اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکساری اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ صدیق اکبر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے والوں کے لیے کوئی ڈیفرنٹ معلوم نہیں ہوتا، یعنی الگ لباس، الگ کیا ٹھاٹ باٹ، نہ بالکل لوگوں میں ملے ہوئے۔ اور بہت سے لوگ جب ملاقات کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو صدیق اکبر سے مل کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور صدیق اکبر شرمندہ ہو کے کہنا شروع کرتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب دیکھا کہ عوام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے میرے پاس سب سے پہلے آ رہی ہے تو صدیق اکبر فدا ہو، ہمارے ماں باپ بھی فدا ہو ایسی ادا پر کہ وہ اٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے تم مجھے سمجھ رہے ہو، میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دھوپ کے لیے سایہ شروع کر دیتے ہیں یوں پکڑ کے۔ تب لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ ارے یہ جو نیچے بیٹھے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، صحابہ التجا کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرا گھر حاضر ہے، آ جائیے میرے گھر میں، کیونکہ ابھی تو گھر بار سب چھوڑ کے آئے ہیں، مدینے میں اپنا کوئی گھر نہیں، بالکل نئے۔ لیکن صحابہ کا دل اندر سے مسرت سے دل دمک رہا ہے، چہک رہا ہے، کیا میرے گھر میں قیام کر دیں، یہ سعادت میرے حصے میں آئے۔ ہر صحابی آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور کر دی گئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کہاں مجھے لے کے جانا ہے۔ اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ اونٹنیوں کے بھی نام تھے اس زمانے میں، گھوڑوں کے بھی نام تھے۔ ہاں، ہم اپنے باپوں کے نام بھی یاد نہیں رکھتے، کیا جی ابا کا نام، ابا کا نام کی ٹھہرو گا، یہ نسل ہے۔ وہ دادا کا نام تو چلا گیا، بہت پرانا قصہ ہو گیا، دادا کا نام نہیں معلوم۔ اب کا جنریشن صرف ابا کا نام بھی کیا ہے سوچ کے بولتے، کون سا بولوں سوچتی ہوگی، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اونٹنی کے بھی نام ہوتے تھے، تو یہ قصوہ اونٹنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، انہا معمورہ، یہ معمور کی گئی ہے۔ وہ اونٹنی لے کے گئی، اسی مقام پر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ بالکل تھوڑے فاصلے پر ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، دوڑے بھاگتے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ قریب تر مکان میرا ہے، آپ میرے گھر میں مہمان بنیے۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے رسول کا سامان بھی اٹھا لیا۔ دوسرے صحابی ان کا بھی مکان بالکل پاس ہی میں تھا، وہ بھی دوڑے بھاگتے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرا مکان اس طرف سے نزدیک ہے، اس طرف سے ابو ایوب کا مکان نزدیک ہے، تو اس طرف سے میرا
میرا مقام نزدیک ہے، آپ میرے مکان میں آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادا سے فرمانے لگے، دیکھو آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جہاں سامان ہوتا ہے۔ ابو ایوب کے گھر میں سامان رکھ کے میں تمہارے گھر میں تو نہیں آ سکتا نا۔ اب ابو ایوب سامان لے کے گئے ہیں تو میں جانا بھی وہی رہے گا، رکنا بھی مجھے وہی پڑے گا، تو میں ابو ایوب کے ساتھ ہی جاتا۔ حضرت ابو ایوب کے مکان میں ہوتے ہیں، ابو ایوب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب کہتے ہیں کہ آپ اوپر قیام کر لیجئے، میں نیچے قیام کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملنے کے لیے بہت سے لوگ آنے والے تھے، اور خود اللہ کے رسول کو بھی ہمیشہ ضرورت کے وقت نیچے اتر کے ایک منزلہ آنا پڑے گا۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ میں نیچے قیام کر لیتا ہوں، تم اوپر قیام کر لو۔ کہتے ہیں کہ نہ اللہ کے رسول، میرے بس کی بات نہیں ہے، میری ہمت جواب دی جاتی ہے۔ محبتیں دیکھو کیسے، کیا ادائیں ہوں گی، کیا محبتیں دی ہوں گی کہ ایسے جذبات امڑ کے آئے صحابہ کے دلوں میں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابو ایوب سے حیران ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ایوب ویسی کیا بات ہے کہ تم نہیں کر سکتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نیچے میں اوپر، آپ کے سر کے اوپر میں چلوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ میں کیسے سو سکوں گا جب آپ نیچے ہوں گے میں اوپر؟ یہ جذبات کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک پیارا لگا کہ اللہ کے رسول نے وہ تکلیف برداشت کر لی کہ چلو میں اوپر چلا جاتا۔ حالانکہ تکلیف دہ مرحلہ تھا، اوپر چڑھنا نیچے اترنا ہر وقت کے لیے، لیکن ابو ایوب کے دل میں جو محبتیں تھیں اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں اوپر چلا جاتا۔ پھر جب خود ابو ایوب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو انتہائی تکلیف ہو رہی ہے، ہر نماز کے لیے اترنا، کوئی بھی ملنے آیا وہ چڑھ کے اوپر جانا، تو آخر کار کہتے ہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے میں نے مان لیا کہ اللہ کے رسول آپ نیچے آ جائیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے تو اپنے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک رات ایسے ہی اچانک نیند کھلی، آنکھ کھلی تو میرے دل کے اندر یہ جذبہ آیا کہ تو بھی کیا ہے ایوب کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپری منزل میں سوتا ہے اور اللہ کے رسول نیچے کی منزل میں۔ بس یہ احساس کا آنا تھا کہ میں نے پوری رات اکڑوں یوں بیٹھ کے گزاری کہ کہیں اللہ کے رسول کے ادب میں خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ یہ محبتیں ہیں، یہ ادائیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یوں جذب کر لیتے تھے، یوں مرعوب ہو جاتے تھے کہ انہیں اس سے زیادہ کوئی اور چیز نظر نہ آتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی آئے ہیں، ہاں بھائی ایک واقعہ بس، حضرت سلمان فارسی آئے ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، اور ان کی زندگی بعض روایتوں کے مطابق 250 سال ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تقریباً 200 سال کے رہے ہوں گے بعض روایت، لیکن صحیح تر روایتوں میں بھی کم از کم اتنی بات تو ملتی ہے کہ 120 سال کے تھے۔ اسلام قبول کیا تو 60 سال کی عمر میں، پھر آگے 60 سال زندہ رہے۔ اسلام کی عمر 60 سال ہے، اس سے پہلے کی عمر 60 سال ہے، بڑی طویل زندگی پائی، اور زبور، تورات، انجیل کا مکمل علم رکھتے تھے۔ اس سے پہلے کئی بڑے بڑے پادریوں کے پاس رہ کر انہوں نے تورات انجیل پڑھی تھی، اور اس میں نشانیاں لکھی ہوئی تھی، تو انہی نشانیوں کی تلاش میں مدینہ آئے، یہاں تک کہ انہیں گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ ایک یہودی کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں، تو جو نشانیاں وہ پڑے تھے اس اعتبار سے وہ بھاگتے دوڑتے آئے اور کہا کہ
اے اللہ کے رسول یہ چند کھجوریں ہیں جو میں آپ کے لیے لایا ہوں، صدقے کے طور پر آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، لیکن میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھا، صحابہ کو کھلا دیا، کیونکہ اللہ کے رسول پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ ادا دیکھے تو سلمان اپنے دل میں کہا رضی اللہ عنہ، ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ دوسرے دن آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اب کچھ کھجوریں لایا ہوں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تحفہ لے آیا ہوں میں، یہ آپ لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں تحفے قبول کرتا ہوں، خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا۔ انہوں نے کہا کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ تیسرے دن آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے لگے، کبھی یوں ہوتے کبھی یوں ہوتے، تو سلمان فارسی میں اٹھ کے یوں جاتے اور یوں جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی ادائیں دیکھی، ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ تو اچانک اللہ کے رسول نے جو اوپر اوڑھا ہوا چادر کا ٹکڑا تھا اس کو یوں کھینچ کے نیچے کر دیا، تو یہاں پیچھے سے مہر نبوت برابر جھانکنے لگا، یہاں سے وہ فرت مسرت سے گئے، اللہ کے رسول سے لپٹ لیے اور بوسہ دیا، مہر نبوت کو کہا اے اللہ کے رسول میں نے مراد کو پا لیا، 3 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان کیا ماجرا ہے؟ پھر وہ رو رو کے اپنی جو داستان بیان کیے، بہت لمبی داستان ہے، لیکن اللہ کے رسول کی یہ ادا دیکھیے کہ ایک انسان کی حاجت و ضرورت کیا ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتبار سے اپنی باری، اپنی عادت کو اور اپنے مسائل کو کس طرح کھلم کھلا، کس طرح ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولڈ کیا۔ جیسے ہی وہ پھرے، اللہ کے رسول نے سمجھ لیا کہ اصل وہ مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو تھوڑا سا سرکا لیا اور ادھر مہر نبوت، یہ 2 پیٹھ ہے نا، 2 کھندے کے بالکل درمیان تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت وہ تھی جو خاتم الانبیاء ہونے کی نشانی کے طور پر اللہ نے دیا تھا۔ صحابہ انس بن مالک وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا جو ایک دائرے کی شکل میں تھا، جس کے اوپر کچھ بال اور تل تھے اور وہ چمکتا ہوا ادھر ہوتا تھا 2 کھندوں کے درمیان بالکل۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی ہونے کی نشانی کے طور پر تورات اور انجیل اور اس سے پہلے کی کتابوں میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ نبی وہ ہوگا جس کے پیٹھ پہ مہر نبوت ہوگا، 2 کھندوں کے درمیان ہوگا، اور اس کی نشانی سے تم پہچان لو کہ یہ صحیح اور برحق نبی اور آخری نبی ہے۔ یہ سلمان تورات اور انجیل میں پڑھ چکے تھے، تو پہلا آئے تو کہا کہ یہ صدقہ ہے، کیونکہ تورات انجیل میں سلمان پڑھ چکے تھے، وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، تو انہوں نے کہا کہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ وہ سلمان پڑھ چکے تھے تورات اور انجیل کی کتابوں میں، وہ نبی تحفہ کھائے گا، تو دوسری نشانی پوری ہو گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کو لے لیا۔ تیسری آخری نشانی باقی تھی کہ اس رسول کے کندھے میں 2 مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ ہوگا، اور اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا شاید سلمان میرے مہر نبوت ہی کو تلاش کر رہے ہیں، اور اپنا کپڑا ہٹایا، جیسے ہی وہ دیکھے فرت مسرت سے آئے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی تلاش میں میں نے 60 سال کی زندگی گزار دی ہے، میرا واقعہ بھی سنیے۔ تو حضرت سلمان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سناؤ۔ پھر سننے کے بعد صحابہ کو بٹھا کے سنایا کہ سنو، انہوں نے اللہ کے رسول کی تلاش میں کس طرح اپنی منزلیں طے کی ہیں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا کا پورا واقعہ انہیں سنانے کے لیے کہا۔ یہ ہیں میرے محبوب کی ادائیں، ایک ایک کے لیے نرم دل تھے، اخلاق والے تھے،
ہر ایک کا لحاظ رکھنے والے تھے، ہر ایک کی عزت کرنے والے تھے، ہر ایک کی مانگ کو بغیر پوچھے اس کی مانگ کو پورا کرنے والے تھے۔ پوری دنیا کا غم سمایا ہوا تھا، پوری انسانیت کا درد سمایا ہوا تھا۔ دو مرتبہ اللہ کو تنبیہ کرنی پڑی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ کے رسول، آپ انسانی ہمدردی میں یہ لوگ کیوں جہنم جا رہے ہیں، یہ لوگ کیوں برباد ہو رہے ہیں، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ سوچتے 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 شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، کیوں اتنا غم کر رہے ہیں۔ رب العالمین کو پیار بھری تنبیہ کرنی پڑی کہ اللہ کے رسول آپ اتنا غم کیوں کر رہے ہیں، آپ اپنا مشن، آپ اپنی رسالت، آپ اپنا توحید کا اعلان کیجئے، ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بس پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے فکر میں راتوں رو رہے ہیں، راتوں رو رہے ہیں، راتوں رو رہے ہیں کہ میری امت، میری امت، میری امت، اے اللہ میری امت کے اندر، میرے امت کے کتنے لوگ جنت کو جائیں گے، میری امت کے کتنے لوگ جنت کو جائیں گے، اے اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ حتیٰ کہ یہاں نہیں، وہاں بھی جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں بھی جہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، وہاں بھی جہاں پر باپ بیٹا جاننے کے باوجود بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر کوئی بھاگے گا، اور بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ ہر آدمی نفسی 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 کہا، اور اللہ کے رسول اس وقت بھی امتی 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 کہیں گے، یہاں تک کہ پریشان حال لوگ جائیں گے، نوح سے کہیں گے آپ تو کم از کم التجا کر دیں، آپ تو پہلے رسول ہیں زمین کی طرف، آپ تو اللہ کے غصے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیں، آپ اللہ سے التجا تو کر دیں کہ حساب شروع ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، حضرت نوح کہیں گے آج میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں بھی ایک مرتبہ غلطی کر چکا ہوں۔ پھر وہاں سے جائیں گے ابراہیم کے پاس، ابراہیم کہیں گے کہ نا نا نا، میں بھی آج ہمت نہیں رکھتا، میرے ہاتھوں بھی کچھ غلطیاں صدور ہو چکی ہیں۔ وہاں سے جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، وہ کہیں گے نا نا نا، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ غلط بات کر چکا ہوں، میری ہمت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کہیں گے نا نا نا، میں یہ کام کے لیے نہیں آیا ہوں، ایک ہی کر سکتے ہیں، وہ سید العرب والعجم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہاری یہ مانگ پوری کر سکتے ہیں۔ پوری امت وہاں جائے گی، کہے گی کہ اے اللہ کے رسول اب تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، حساب تو شروع ہو جائے، آپ التجا تو کریں۔ کہا کہ ہاں ہاں یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول اٹھیں گے، عرش کے سامنے سجدریز ہو جائیں گے، عرش کے سامنے پڑے رہیں گے سجدے میں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اتنا وقت پڑا رہوں گا جتنا وقت اللہ چاہے گا، پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا کہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے لیے نہیں ہیں، امتیوں کے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ نہ جمع کیا، اپنے لیے کچھ نہ رکھا، سب کچھ کیا تو امت کے درد میں کیا، انسانیت کے درد میں کیا۔ یہاں پر بھی اسی لحاظ سے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ پوچھئے دیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کیجئے شفاعت قبول ہوگی۔ تب سر اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ اس وقت مجھے سکھائے گا چند کلمات، اللہ اس وقت چند نام مجھے بتائے گا اللہ کے جو مجھے اب بھی نہیں معلوم ہے، میں ان ناموں سے التجا کروں گا، یا رب تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تیری رحمان، تیری رحیمیت، تیری قہاریت، تیری جباریت، تیری جبروتیت، اے اللہ ان سب کا واسطہ کہ آج امت پہ رحم کر دینا، آج انسانیت پہ رحم کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، کہے گا اللہ ارفع راسک سل تعطا،
وشفاعت و شفا، اٹھیے آپ پوچھیے دیا جائے گا۔ تب جا کے اللہ کے رسول کہیں گے اللہ میں تو دربار میں پڑا رہا، میری امت کے لیے پڑا رہا کہ اب تو حساب شروع ہو جائے۔ ایک نیزے پہ سورج آ چکا ہے، نیچے پیتل کی زمین ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کان کی لو تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا تیر رہا ہے، ننگ دھڑنگ کچھ کپڑا نہیں ہے، پریشان حال ہے، سالوں بیت چکے ہیں، 40 سال کا عرصہ بعض روایتوں میں آیا کہ اسی میں کٹ چکا ہے۔ اللہ اب تو رحم کر دے، اب تو دراصل ہمیں معاف کر دے، اب تو حساب شروع کر دے۔ اللہ کہے گا کہ ہاں ہاں آپ نے پوچھا، میں آپ کو مانگے ہوئے دوں گا، اور آپ نے شفاعت کی تو میں شفاعت قبول کروں گا۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں یہیں سے اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع کرے گا۔ یہ تو آخرت کا احوال ہے، یہاں پر بھی روتے تھے تو اپنے لیے نہیں تھے، ہمارے لیے ہی روتے تھے، یہ ہمارے لیے ہی تہجد میں دعائیں تھی، اپنے لیے کیا دعا کرنا تھا، اللہ نے تو سب دیا تھا۔ اگر دعائیں لمبی ہوتی تھی، نماز میں کھڑے ہوتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے، لوگ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول اتنی عبادت کیوں؟ کہتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ تو بھی اسی لیے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ رات بھر رویا، تہجد کی ہر رکعت میں رویا، رکوع میں رویا، سجدے میں رویا، قیام میں رویا، روتے روتے ہچکی بند ہو گئی، نمازیں ختم کی اور ختم کر کے کچھ دیر لیٹے رہے، اپنا سیدھا ہاتھ دائیں ہاتھ پر اپنی کلائی اور دائیں ہاتھ پر اللہ کے رسول نے چہرہ رکھا اور کچھ دیر لیٹے رہے، لیکن لیٹنے کے بعد اٹھے تو وہ جو لیٹے ہوئے تھے وہ پورا ایریا بھی اللہ کے رسول کے آنسوؤں سے تر تھا، اتنا رویا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آخر آج رات ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اتنا رویا ہے؟ کہا کہ عائشہ میں نے میری امت کے سلسلے میں رویا ہے کہ میری امت کہاں جائے گی، کل آخرت میں جہنم تو نہیں چلی جائے گی۔ میں روتا رہا، میں روتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کو رحم آ گیا، جبرائیل کو بھیجا اللہ نے، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے میں کس لیے رو رہا ہوں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ پوچھتا ہے اے محمد الرسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں میری امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت تو جہنم میں نہیں چلی جائے گی، میری امت کا کتنا حصہ جائے گا جنت میں؟ کہا کہ یہی جواب میں لے کے پہنچا دیتا ہوں رب العالمین کے پاس۔ جبرائیل پھر پہنچے رب العالمین کے بارگاہ میں، کہا کہ محمد الرسول اللہ روتے اس واسطے ہیں کہ ان کی امت کے بارے میں انہیں پتہ ہو کہ کتنی جائے گی جنت میں، کہیں وہ جہنم میں تو نہیں چلی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں اتنا دیں گے کہ ہم ان کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ پوری دنیا رب العالمین کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، رب العالمین کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کو راضی کرنے میں ہوں۔ تو جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اطمینان رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا، تقریباً 1/4 آپ کی امت ہوگی جنت کے اندر، 1/4، یعنی 4 حصے کریں گے تو 1 حصہ پورے جنتیوں میں آپ کی امت کا ہوگا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نانا میں رونا بند نہیں کروں گا، یہ تو بہت قلیل ہے، اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ دوبارہ پھر یہی سوال جواب ہوتا ہے، جبرائیل آ کے کہتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ 1/3 آپ کی ہوگی، یعنی 3 حصے کریں گے تو 1 حصہ آپ کا ہوگا، بقیہ پورے امت، پوری قیامت تک آنے والی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، وہ پورے نسل کے 2 حصے ہوں گے، اور آپ کا 1 پورا حصہ
آپ کا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ میں رونا نہیں کھڑا ہوں گا، مجھے یہ نہیں چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے، اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ یہاں تک کہ پھر پہنچے، پھر پوچھا تو کہا اب جا کے بتا دو کہ آدھی پوری جنت کی آبادی آپ کی امت ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ان سے پیار نہیں کرو گے تو پھر کس سے کرو گے؟ وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے جس کے دل میں محمد الرسول اللہ کا پیار نہ، محبت نہ، ان کی زندگیوں کو پڑھ کے رونا نہ آتا، سیرتوں کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے نہ ہوتے، پھر تو زندگی نہیں ہے، بنجر ویران دل ہے۔ تو یاد رکھیے، ٹوٹ کے محبت کرو اپنے رسول، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ پھر کسی سے وہ محبت نہ ہو جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ کرو گے؟ بہت کمزور انشاءاللہ ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے، صحت عافیت سے رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔